الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میرا نام محمد اقبال ہے اور میں ادارے میں اکنامکس پڑھاتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے باخیریت ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہم نے ہمارے جو سابقہ 3 سے 4 مہینے ہیں وہ ایک انتہائی وبا کرونا کا ہم شکار تھے، اور اب اللہ کے فضل و کرم سے اور اس ذات کی خاص مہربانی سے اب اس وبا کی شدت میں کمی آئی ہے۔ لیکن آپ کو جس طرح سے آپ نے پہلے اس کی ہدایات پہ کاربند رہے ہیں، بچوں آپ نے ابھی بھی اپنی حفاظت کے لیے، معاشرے کی حفاظت کے لیے، اپنے پیاروں کی جان کی بقا کے لیے آپ نے اسی طرح سے ان ہدایات پر، ان احتیاط کو اپنانا ہے۔ ابھی ہم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی اس وبا کی شدت میں کمی آئی ہے، خاتمہ نہیں ہوا، تو اللہ نہ کرے خود ایسے حالات دوبارہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اس میں ہماری، آپ کی، پورے معاشرے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طور پہ جو بھی اس کا کردار ہے وہ بخوبی نبھائے، اور کردار نبھانے میں، ذمہ داری کا احساس میں سب سے اہم بات ہے کہ اس وبا کی روک تھام کے لیے جو بھی اس کا واحد علاج بتایا گیا ہے وہ صرف اور صرف احتیاط ہے، اس کو اپنائے۔ سوشل میڈیا کی جانب سے، حکومت کی جانب سے، محکمہ صحت کی جانب سے جو ہدایات اس وبا سے حفاظت اور بچاؤ کے لیے پہلے دن سے ہمیں دی جا رہی ہیں کہ آپ بلا وجہ، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، رش والے مقامات پر جانے سے گریز کریں، اگر وہاں پر جانا ضروری ہے تو پھر احتیاطی تدابیر اپنائیں، ماسک کا استعمال کریں اور ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں، اور سماجی دوریوں کا خاص خیال رکھیں، جو کہ جیسا کہ آپ کو اس میں بتایا گیا ہے۔ بیٹے، یہ وہ اقدامات ہیں، یہ وہ احتیاط ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو، اپنے پیاروں کو، معاشرے کو جو ہے وہ محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آن لائن کلاسز میں اکنامکس کے سلیبس میں لاسٹ لیکچر تک ہم نے جو چیپٹرز مکمل کر لیے ہیں وہ آپ کو ایک دفعہ میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نیشنل انکم کا چیپٹر ہے، اس کے بعد ایکولیبریم آف نیشنل انکم، اس کے بعد تھیوری آف منی، پھر ویلیو آف منی، بینک ہے، بینک کے بعد سینٹرل بینک کا ساتھ اس میں ایک آرٹیکل ہے۔ اس کے بعد ریسنٹلی ہم نے جو چیپٹر مکمل کیا ہے وہ پبلک فائنانس کے بارے میں ہے، اور پبلک فائنانس بھی ایک اہم چیپٹر ہے۔ اس سے اگر ہم صاحب کا چیپٹر دیکھتے ہیں بینک کا تو وہ بھی انتہائی ضروری اور اہم چیپٹر ہے۔ تو سب لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ بیٹے آپ کے پاس یہ ایک بہت اچھا وقت ہے کہ آپ گھروں میں ہیں، محفوظ ہیں، اور آپ کو اس کی تیاری کے لیے جس طرح سے ادارے کی جانب سے اتنا مؤثر اور اتنا مفید نظام ترتیب دیا گیا ہے آپ کے لیے آن لائن لیکچرز کا، آپ لیکچر سنتے ہیں، اس کو آپ پریپیئر کرتے ہیں، بک سے پڑھتے ہیں، نوٹ سے پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس میں جو بھی آپ کو مشکلات ہوتی ہیں اس کے لیے آپ کمنٹ باکس میں رابطہ کرتے ہیں، وہاں پر اپنی مشکلات کو آپ بیان کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ تسلی بخش انداز میں جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بیٹے اب ہم نے جو اگلا چیپٹر پڑھنا ہے وہ ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کے بارے میں۔ آپ کے پاس جو بک ہے اس میں انٹرنیشنل ٹریڈ اور بیلنس آف پیمنٹ، یعنی بین الاقوامی تجارت اور توازن ادائیگیاں، یہ 2 الگ سے چیپٹر آپ کے اس میں موجود ہیں، لیکن جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں بین الاقوامی تجارت، انٹرنیشنل ٹریڈ اور بیلنس آف پیمنٹ، توازن ادائیگیاں، یہ ایک ہی چیپٹر بنا کر دیے گئے ہیں۔ تو آپ جب یونیک نوٹس پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ دونوں چیپٹر جو ہے وہ کمبائن فارم میں آپ کو ملیں گے، کیونکہ نوٹس جو ہے اس کی ارینجمنٹ اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ بک ہے، جو کہ اردو میں بورڈ کی جانب سے شائع کی گئی ہے۔
لیکن جو آپ کے پاس بک ہو سکتی ہے اس میں یہ چیپٹر الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی انٹرنیشنل ٹریڈ کا چیپٹر الگ سے موجود ہے اور بیلنس آف پیمنٹ، توازن ادائیگیوں کے چیپٹر جو ہے الگ سے موجود ہے۔ لیکن چاہے یہ چیپٹر کمبائنڈ فارم میں ہو یا یہ سیپریٹ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے اس کو شروع سے آخر تک بالکل اسی ترتیب سے جس طرح سے ہم نے اپنے سابقہ چیپٹر پڑھے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے ہم اس چیپٹر میں موجود ٹاپک جو ہیں ان کو لسٹ کرتے ہیں، یعنی آؤٹ لائن بناتے ہیں۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے اس چیپٹر میں ہم نے کون کون سے آرٹیکل پڑھنے ہیں۔ چیپٹر کا تعارف ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کے بارے میں جو بھی آرٹیکل ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہوتا ہے بیٹے وہ اس چیپٹر جو ہم نے تھیوری پڑھی ہوتی ہے اس میں موجود جو لانگ کویسچن بنتے ہیں ان کو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے آپ کو فارمیٹ کر کے دیا جاتا ہے کہ یہ سوال جو ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے، یہ پریویس ایئر میں کس سینس میں کس سال جو ہے وہ پوچھا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا جواب آپ نے کیسے لکھنا ہے، اس میں کیا آپ نے شامل کرنا ہے، اس کی ارینجمنٹ کیا ہونی چاہیے، کیا سیکوینس ہونا چاہیے، اس میں ڈیفینیشن، ہیڈنگ، کانسیپٹ آپ نے کیسے بتانا ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے چیپٹر کو کمپلیٹ کرنے کے بارے میں، وہ ہم اس چیپٹر کے ایم سی کیوز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے چیپٹر کے آرٹیکل ڈسکس کرتے ہیں، پھر ہم چیپٹر پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس چیپٹر میں موجود لانگ کویسچن جو ہوتے ہیں انہیں ڈسکس کرتے ہیں، انہیں باقاعدہ ہم وائٹ بورڈ پہ کویسچن وائز اس کا فارمیٹ بناتے ہیں۔ اس کے بعد ایم سی کیوز ہیں۔ ایم سی کیوز جس طرح سے ہم نے سابقہ چیپٹرز کے سالو کیے ہیں آپ کو بتایا ہے انشاءاللہ۔ اب دوبارہ جب ایم سی کیوز کریں کہ ایک دفعہ دوبارہ سے وہ جو ہے وہ آپ کو ایلیمنٹ ضرور میں ڈسکس کر کے دوں گا۔ اس کے بعد لاسٹ پہ جو سٹیپ ہوتا ہے بیٹا وہ ہے کہ جس میں ہم اس چیپٹر کے شارٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ شارٹ ہم ون بائی ون شارٹ ڈسکس کرتے ہیں، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا شارٹ جو ہے وہ اس کے علاوہ کس سینس میں پوچھا جا سکتا ہے، اور جو ہمارے سابقہ پیپرز ہیں جو پاس پیپر ہیں ان میں جو ہے ان میں سے کون سا شارٹ آ چکا ہے، کس سال پوچھا گیا ہے، اس کی باقاعدہ ہم اس پہ نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ چیپٹر کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ چیپٹر پڑھنے کے بعد اس میں جو آپ کو مشکلات ہوتی ہیں، جو بھی آپ کو پرابلمز ہوتے ہیں، وہ ہمیں کمنٹ باکس میں آپ ہم سے پوچھتے ہیں اور ہم اس کے جواب دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں بیٹے آج کے اس ٹاپک کا، اس چیپٹر کا جو کہ ہم نے آج سے جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے۔ چیپٹر کا نام ہے انٹرنیشنل ٹریڈ۔ انٹرنیشنل ٹریڈ یہ ہمارے آج کا چیپٹر ہے بیٹا، جو کہ آج ہم نے پڑھنا ہے۔ اسے ہم اردو میں لکھتے ہیں بین الاقوامی تجارت۔ بین الاقوامی تجارت، اس کو غیر ملکی تجارت بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ جہاں انٹرنیشنل ٹریڈ میں نے لکھا ہے، جہاں پر فورن ٹریڈ بھی لکھا جا سکتا ہے، وہ بھی اسی سینس میں بات کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ جو ہم جس چیز کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کا بنیادی طور پر کانسیپٹ کیا ہے۔ تو اس کی سب سے پہلے میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن لکھ کے دیتا ہوں، اس کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے۔ اس کی ڈیفینیشن بیٹے یہ ہے کہ ایکسچینج آف گوڈز اینڈ سروسز، ایکسچینج آف گوڈز اینڈ سروسز بائی ون کنٹری with an other country of the world. Country of the world is known as international trade.
یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ تو ہم اپنی بات کا آغاز یہاں سے کریں گے، کیونکہ پہلے ہمیں اس کے جب تک اس کنسیپٹ کا اندازہ نہیں ہوگا ہم اس کے بارے میں مزید تفصیلات ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو اس میں کہ دنیا کسی ایک ملک کا دنیا کے دوسرے ملک کے ساتھ اشیاء و خدمات کا تبادلہ بین الاقوامی تجارت کہلاتا ہے۔ بین الاقوامی تجارت کہلاتا ہے۔ بیٹے یہ ڈیفینیشن ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کی، کہ سب سے پہلے ہم نے بات کی ہے کہ ایکسچینج آف گڈز اینڈ سروسز بائی ون کنٹری آف دی ورلڈ ود این ادر کنٹری آف دی ورلڈ از کالڈ انٹرنیشنل ٹریڈ۔ یہ ہم نے بات کی ہے کہ دنیا کے کسی ملک کا کسی دوسرے ملک کے ساتھ اشیاء و خدمات کا لین دین، تبادلہ، خریدنا بیچنا، اس عمل کو انٹرنیشنل ٹریڈ، بین الاقوامی تجارت کہا جاتا ہے۔ کہ یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا کے کسی ایک ملک کا کسی دوسرے ملک کے ساتھ اشیاء و خدمات کا تبادلہ بین الاقوامی تجارت کہلاتا ہے۔ بیٹے اگر ہم دنیا کے ممالک کو اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو اپنی ضروریات میں سیلف سفیشینٹ ہو، یعنی خود کفیل ہو۔ کہ سمپلی ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے کہ جو اپنی تمام ضروریات، چاہے اس کی خوراک کی ضروریات ہیں، اس کی دفاع کی ضروریات ہیں، تعلیم کی ضروریات ہیں، یا باقی دنیا کے معاملات ہیں، ان میں اپنے طور پر ذاتی طور پر وہ خود کفیل نہیں ہے، یعنی خود پوری کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو ایسے حالات میں چونکہ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ فطرت نے دنیا کے ہر ملک کو کسی چیز سے نوازا ہے، کسی چیز سے محروم رکھا ہے، تو یہ فرق، یہ اختلاف جو ہے، اس کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی ملک کو اسٹڈی کرتے ہیں، مثلا پاکستان کو ہم دیکھیں، چائنا کو دیکھیں، آپ یو ایس اے کو دیکھیں، انڈیا کو دیکھیں، تو جب آپ اس کی اکانومی کو پڑھیں گے، اس کے اکانومک سٹرکچر کو پڑھیں گے، تو یہ آپ یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ دنیا کے ہر ملک جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کے حصول میں دنیا کے دوسرے ممالک کا وہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے، مرہون منت ہے۔ اب یہ فرق کی وجہ سے ہر ملک جو ہے اسے دنیا کے ساتھ روابط میں رہنا پڑتا ہے، کیونکہ اسے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے دنیا کے دوسرے ممالک پہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں رہتا ہے۔ اور یہ اچھے تعلقات جو ہے یہ صرف اور صرف اس صورت میں ہیں کہ وہ ملک بین الاقوامی جو اصول و قواعد ہیں، تجارت کے متعلق ہیں یا حدود کے متعلق ہیں، ان کی وہ مکمل طور پر پاسداری کرے۔ تو ہم جب بین الاقوامی تجارت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو اپنی تمام ضروریات میں خود کفیل ہو، یعنی اپنی ضروریات خود سے اپنے ملکی وسائل سے پوری کر سکے۔ تو جو وہ اپنے ملک سے اپنے ملکی ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے جو چیزیں وہ
جو ضروریات جو چیزیں وہ پیدا کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے اور اس سے اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے تو وہ پوری کرتا ہے، لیکن وہ اور چیزیں جو اس ملک میں پیدا نہیں ہوتی، اس ملک کی ضروریات ہیں، وہ دوسرے ممالک کے ساتھ سے خریدنی پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے بین الاقوامی تجارت کی بنیاد ڈالی جاتی ہے۔ اب اس میں آپ جب اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ پہ یہ واضح ہو جائے گا کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دنیا کا ایک ملک ان وسائل کے ہوتے ہوئے بھی اس چیز کو باہر سے خرید رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ ہے آبادی۔ دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں کہ وہ چیز ان کے ملک میں پیدا بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس چیز کو وہ باہر کے ممالک سے درآمد کرتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں۔ اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آبادی کے بڑھنے سے جو ہے وہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، حالات میں جو ہے وہ کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے، حالات برے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں ایک عام طور پر ہمیں کنسیپٹ پڑھایا جاتا ہے اوور پاپولیشن، یعنی کہ اوور پاپولیشن جو ہے، کیونکہ یہ تجارت میں ایک فیکٹر یہ بھی ہو جاتا ہے جسے ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کہ اوور پاپولیشن۔ اوور پاپولیشن کا مطلب ہوتا ہے جی افراط آبادی، یہ کیا کہا جاتا ہے؟ افراط آبادی۔ لفظ فرد جو ہے افراد کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، زیادتی کے معنوں میں آتا ہے، تو اسے ہم کہہ رہے ہیں افراط آبادی یعنی اوور پاپولیشن، جہاں پر یہ کانسیپٹ بھی آپ کو واضح ہونا چاہیے۔ افراط آبادی عام طور پر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آبادی کے بڑھنے کو افراط آبادی کہا جاتا ہے، اوور پاپولیشن ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اوور پاپولیشن جو ہے یہ مسائل پیدا کرتی ہے، لیکن ہماری یہ آبادی کے بارے میں صرف یہ رائے قائم کر لینا کہ آبادی کا زیادہ ہونا جو ہے، زیادہ آبادی ہونے کو افراط زر کہا جاتا ہے، یہ کسی صورت میں درست نہیں ہے، کیونکہ افراط آبادی جو ہے اگر فرض کرتے ہیں کہ آبادی کا بڑھنا ہی یا آبادی کا زیادہ ہونا ہی یہ تصور ہوتا تو پھر دنیا کا سب سے غریب ملک تو چائنا ہوتا، کیونکہ چائنا کی آبادی دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، چائنا اور انڈیا مل کر دنیا کی تقریباً 38% آبادی جو ہے ان دو ممالک میں ہے، اور باقی 62% دنیا کے دوسرے ممالک میں رہتی ہے۔ تو بیٹے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ افراط آبادی جو ہے آبادی کے بڑھنے کو نہیں کہتے، بلکہ اس آبادی کو جو ہے مثلا جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں پاپولیشن کو، ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں ریسورسز کے ساتھ۔ اگر کسی ملک کی آبادی بڑھ رہی ہے اور اس ملک کے ریسورسز بھی اویلیبل ہیں، ان کے پاس اویل ہیں، تو پھر آپ اسے افراط آبادی نہیں کہہ سکتے۔ افراط آبادی کا مطلب ہوتا ہے آبادی کا وسائل سے بڑھ جانا۔ جب کسی ملک کے وسائل کم ہوتے ہیں اور آبادی بڑھ جاتی ہے تو اس تصور کو اوور پاپولیشن یا افراط آبادی کہا جاتا ہے۔ تو اب میں آپ کو یہاں پہ یہ بات سمجھا رہا تھا کہ دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں کہ وہ بہت سارے معاشی مسائل کا شکار ہیں، دے آر فیسنگ سو مینی پرابلم۔ تو اس میں ایک مسئلہ جو ہے اوور پاپولیشن کا بھی ہے۔ اب اوور پاپولیشن کیونکہ ان کے جو ملکی وسائل ہوتے ہیں، ان کے جو ڈومیسٹک ریسورسز ہیں، وہ ان کی ضروریات کو کی تکمیل کو میں ان کو سپورٹیو نہیں ہوتے، سپورٹ نہیں کر پاتے، تو پھر اس ملک کے لیے صرف اور صرف ایک واحد ایک حل رہ جاتا ہے کہ وہ اس چیز کو دنیا کے دوسرے ممالک سے وہ امپورٹ کر لے۔ اسی طریقہ سے جب ہم پورے سٹرکچر کی بات کرتے ہیں کہ دنیا کے ہر ملک کے اندر
دنیا کے ہر ملک میں جو مسائل جب موجود ہیں کہ ایک ملک جو ہے کسی ملک سے کوئی چیز منگوا رہا ہے جو اس ملک میں نہیں ہوتی، دوسرا ملک اپنی ضرورت جس میں خود کفیل نہیں ہے وہ دنیا کے دوسرے ممالک سے منگوا رہا ہے، تو یہ جو ایک حالات بنتے ہیں، جو اسٹیٹس بنتا ہے لین دین کا، اشیاء و خدمات کے تبادلے کا، اسے ہم کہتے ہیں بین الاقوامی تجارت۔ اب بین الاقوامی تجارت جو ہے یہ پڑھنے سے پہلے آپ کو ایک بات کا علم ہونا انتہائی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ تجارت یعنی اشیاء کا لین دین جو ہے یہ کن ممالک میں ہوتا ہے؟ آیا کہ یہ ڈیولپ کنٹریز کرتے ہیں، انڈر ڈیولپ کنٹریز جو ہے وہ گوڈز اینڈ سروسز کو ایکسچینج کرتے ہیں، یا دنیا کے ہر ممالک؟ دیکھیں بیٹے، ہم دنیا کو جو ہے وہ اکانومی سٹیٹس کے اعتبار سے ہم انہیں 3 گروپ میں ہم انہیں تقسیم کرتے ہیں۔ اب ایک تو ہے جسے ہم کہتے ہیں ایڈوانسڈ کنٹریز، یعنی، اور دوسرے جو ہیں ڈیولپنگ کنٹریز، اور اس کے بعد ہے بیکورڈ کنٹریز۔ ان کو انڈر ڈیولپ بھی کہا جاتا ہے، اور انہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز بھی کہا جاتا ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز۔ یہ ایک اکانومک اس کی ڈویژن ہے، آپ تقسیم ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ ان کو ہم کہتے ہیں جی ترقی یافتہ ممالک۔ یہ دنیا کے وہ ممالک ہیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ترقی پذیر ممالک، اور ان کو پسماندہ ممالک کہا جاتا ہے، غریب ممالک بھی انہیں کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اسے تیسری دنیا کے ممالک بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ اب بیٹے یہ جو تقسیم ہے جس کو ہم یہ ہے ایڈوانس کنٹریز، ان کو ڈیولپڈ کنٹریز بھی کہا جاتا ہے۔ ایڈوانس کے علاوہ ان کو ڈیولپڈ کنٹریز بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ہیں ڈیولپنگ، اور تیسری سیکشن ہم نے لکھا ہے بیکورڈ کنٹری۔ اب آپ کسی بھی ملک کو کس بنیاد پر آپ کیٹیگرائز کرتے ہیں، یعنی فہرست بناتے ہیں کہ یہ ترقی یافتہ ہے، اور یہ اس کے لیے بہت سارے کانسیپٹ ہیں، لیکن 2 چیزیں، یعنی کہ اگر آپ ان کو پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کے پاس بہت سارے ایلیمنٹ ہیں جس کی بنیاد پر آپ انہیں اسیس کر سکتے ہیں کہ یہ کس ملک کس جو ہے وہ گروپ میں یا کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ بیٹے ایک پاسٹیٹس کی تھیوری ہے، اس میں اس نے لکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ سب سے پہلے دیکھیں کہ اس ملک میں لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیا ہے، معیار زندگی کیا ہے۔ اب معیار زندگی جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی جو فیسیلیٹیز آف لائف ہوتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں معیار زندگی، یعنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ۔ اب سہولیات زندگی کی کیا ہیں؟ مثلاً اکاموڈیشن فیسیلیٹیز ہیں، ٹرانسپورٹ فیسیلیٹیز ہیں، ہیلتھ فیسیلیٹیز ہیں، ایجوکیشن فیسیلیٹیز ہیں، جاب اپرچونیٹیز ہیں۔ اب لا اینڈ آرڈر ہے، پیسفل حالات ہیں۔ تو ان حالات کے مجموعہ جب جہاں موجود ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ملک ایڈوانس ہے، یعنی جن ممالک میں ہمیں یہ حالات نظر آتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ جابز اپرچونیٹیز بہت ہیں، اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہائی ہے، وہاں پر ہیلتھ کی جو ہے وہ فیسیلیٹیز ہیں، ایجوکیشن فیسیلیٹیز ہیں، ٹرانسفر ہے، ٹرانسپورٹ فیسیلیٹیز ہیں، لا اینڈ آرڈر کی کیفیت ہے، اینڈ وہاں پر سیٹسفیکشن آف لائف ہے، یعنی وہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب جن ممالک میں
یہ پراپرٹیز موجود ہیں، یہ فیسلٹیز موجود ہیں، انہیں ہم نام دے رہے ہیں ترقی یافتہ ممالک کا، ایڈوانس کنٹریز کا۔ اچھا، یعنی کہ یہاں پر جو ہے وہ فیسلٹیز موجود ہیں۔ اب ان ممالک میں یہ تمام فیسلٹیز نہیں ہیں، یعنی دنیا کے جن ممالک میں یہ فیسلٹیز موجود ہیں انہیں ہم ایڈوانس کنٹریز کا نام دے رہے ہیں، اور دنیا کے جن ممالک میں یہ فیسلٹیز نہیں ہیں انہیں ہم بیکورڈ کنٹریز کا نام دے رہے ہیں۔ اب یہ جو کنٹریز ہیں ڈیولپنگ کنٹریز، ان میں دونوں پراپرٹیز پائی جاتی ہیں، یعنی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں ڈوول اکانومی ہوتی ہے۔ اس میں فیسلٹیز موجود ہوتی بھی ہیں ایک مخصوص طبقے کے لیے اور نہیں بھی ہوتی۔ پاکستان کو ہم ڈیولپنگ کنٹریز کہتے ہیں، بیکورڈ نہیں کہتے، بلکہ پاکستان کی اکانومی جو ہے اسلامک اکانومی کے علاوہ یہ ڈیولپنگ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے، مطلب جو ہمارے پاس پیرامیٹر ہے وہ بیٹا ہے ریسورسز کا، ٹھیک ہے جی۔ اب ریسورسز کو اگر ہم پیرامیٹر بنا کر ان ممالک کو اگر ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں تو یہ ایڈوانس کنٹریز ہیں، ان میں ریسورسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور انہیں یوٹیلائز بھی میکسیمم کیا جاتا ہے، یعنی کہ دے ہیو رچ ریسورسز۔ ان میں کے پاس ایک تو وسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور دوسرا یہاں پر اکانومی پلاننگ کے ذریعے، انشاءاللہ کہ ہم نے جا کے چیپٹر پڑھنا ہے، اکانومی پلاننگ کے ذریعے ان کو پراپرلی ان کی میکسیمم یوٹیلائزیشن کی جاتی ہے، ان کا بہترین استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ملک جو ہیں ان کا شمار ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وہ ممالک ہیں جو اس کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں، یعنی ان ترقی بیکورڈ کنٹریز میں ریسورسز بھی نہیں ہوتے۔ یہاں پر دے آر پرووائڈیڈ ود ریسورسز، آل ٹائپس آف ریسورسز، رچ ریسورسز، اور دے آر ڈپرائیوڈ ود دیز ریسورسز، ان کے پاس نہیں ہوتے وسائل۔ اب جو درمیان کی کیٹیگری ہے ترقی پذیر ممالک، ان ممالک میں وسائل موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان میں یعنی کہ ایسے وسائل موجود ہیں کہ جن کو استعمال کر کے، جن کو بہترین پلاننگ کے ذریعے ان ممالک کو جو ہے وہ ایڈوانس کنٹریز بنایا جا سکتا ہے۔ اب ہم نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا کہاں سے؟ ٹریڈ سے۔ بیٹے اگر ہم ٹریڈ کے، انٹرنیشنل ٹریڈ کے اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں تو چاہے دنیا کا ایڈوانس کنٹری ہو، چاہے وہ ڈیولپنگ کنٹری ہو یا وہ بیکورڈ کنٹری ہو، ٹریڈ ہر ملک کی ضرورت ہے۔ ٹریڈ جو ہے تجارت، اشیاء کا تبادلہ، اشیاء کا لین دین، وہ ہر ملک کی ضرورت ہے، چاہے وہ دنیا کا ترقی یافتہ ملک ہے، چاہے وہ دنیا کا ترقی پذیر ملک ہے، ڈیولپنگ ہے، یا وہ بیکورڈ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان تینوں کا جو بیلنس آف ٹریڈ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اگر یہ ایڈوانس کنٹریز ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی امپورٹس ریشو کم ہو، ان کی امپورٹ ریشو جو ہے وہ میڈیم ہو، بیکورڈ کنٹریز کی جو امپورٹ ریشو ہو وہ زیادہ ہو۔ تو یہ جو ایکسپورٹ امپورٹ کا، اشیاء کے لین دین کا جو تعلق ہے یہ دنیا کے ہر ملک کے ساتھ ہے۔ آگے جا کر ہم ڈسکس کریں گے کہ دنیا کے ایڈوانس کنٹریز کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستانی ایکسپورٹ مینلی گوز ٹو USA، سب سے زیادہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہیں وہ USA کو جاتی ہیں۔ تو اب دیکھیں USA جو ہے دنیا کے ایک ترقی یافتہ ملک ہے، ایک ایڈوانس کنٹری ہے، لیکن پھر بھی وہ کئی ایسی ان کی جو پروڈکٹس ہیں اس میں وہ پاکستان کا ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو اس کے علاوہ USA ایک ایڈوانس کنٹری ہونے کے باوجود بھی دوسرے ممالک سے جو ہے وہ اکثر چیزیں امپورٹ کرتا ہے۔ تو اب یہ جو ریسورسز کا ڈیفرنس ہے یہ کہیں زیادہ ہیں کہیں کم ہیں، تو اس تفریق نے جو ہے ان حالات نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ دنیا کے ممالک کو
ان کو ایک گلوبل ولیج بنانا، ایک دوسرے کے قریب آنا، ایک حالات جو ہے ایک دوسرے کو سنوارنا، یہ ان کی مجبوری ہو جاتی ہے۔ تو اگر بیٹے ہم نے آج کے اس لیکچر میں ابھی ہم نے صرف ایک ہی بات کو ڈسکس کیا ہے کہ یہ جو ٹریڈ ہے، جس کو ہم انٹرنیشنل ٹریڈ کہتے ہیں، بین الاقوامی تجارت کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی سمپل ڈیفینیشن کیا ہے کہ ایکسچینج آف گڈ اینڈ سروسز بائی ون کنٹری ود این ادر کنٹری آف دی ورلڈ از کالڈ انٹرنیشنل ٹریڈ۔ یعنی دنیا کے ایک ملک کا دنیا کے دوسرے ملک کے ساتھ اشیاء و خدمات کا تبادلہ اور لین دین، کاروبار، یہ بین الاقوامی تجارت کہلاتا ہے۔ اور دوسرا ہم نے آج یہ ڈسکس کیا ہے کہ تجارت کرنا جو ہے، تجارت یہ صرف غریب ممالک میں نہیں ہوتی، کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف بیکورڈ کنٹریز جو ہیں وہ چیزیں امپورٹ زیادہ کرتے ہیں، یا بلکہ چاہے دنیا کا ملک ایڈوانس ہو، ڈیولپنگ ہو، بیکورڈ ہو، تجارت جو ہے یہ ہر ایک ملک کی اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ یہ تجارت کیوں ہوتی ہے، یعنی جسٹیفیکیشن آف ٹریڈ کیا ہے، کہ تجارت جو ہے اس کا وجود یا تجارت کیوں کی جاتی ہے، یہ کیسے کن حالات کی بنیاد پر جو ہے وہ تجارت ممکن ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے، اور اس کے بعد تجارت کی جو ہے وہ ہم بات کریں گے ٹائپ فارم کی، ایک ڈومیسٹک ٹریڈ ہوتی ہے ملک کے اندر اور ایک انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اس کو ڈسکس کر دیں گے۔ اللہ حافظ۔